کہ میرے پیغمبر کو جب عمر عطا فرمائی رب العالمین نے تو آپ کی عمر تھی 63 سال، ابو بکر صدیق کو عمر دی 63 سال۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ کو بھی وفات سے پہلے 15 دن بخار آیا، 15 دن پہلے بخار آیا۔ صدیق اکبر کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا۔ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا، میرے صدیق کے سر میں بھی درد ہوا، اور تو اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی مماثلت کہ میرے پیغمبر کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا، میرے پیغمبر کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا، اور میرے پیغمبر کو جو زہر دیا گیا اس کا اثر 2 سال کے بعد ہوا، صدیق کو جو زہر دیا گیا اس کا اثر بھی 2 سال کے بعد ہوا۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمت ومصابیح الغرر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی عملا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سامعین محترم، انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ کے ہجرت کے سفر کو اور اس کے راز و نیاز کو، تفاصیل کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ جمعہ آپ حضرات نے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہجرت کے واقعہ کو غار ثور تک سماعت فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے
اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راز و نیاز کے لیے، خدمت کے لیے، سفر کے لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے اور آپ کے راز کو راز رکھنے کے لیے جس شخص پر اعتماد فرمایا، جس شخص کا انتخاب فرمایا، اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور اس ہجرت کے سفر میں اللہ رب ذوالجلال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس کو 4 چاند لگوا دیے اور ساری کائنات پر یہ بات واضح فرما دی کہ ابو بکر صدیق کا مقام اللہ رب ذوالجلال کی نظروں میں کیا ہے۔ اس وقت کے تمام صحابہ کرام میں سے آپ کے ساتھ ہجرت کے لیے رفیق سفر بنایا اور قدم قدم پر آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عشق اور محبت اور وفا کو دیکھ رہے ہیں کہ اس سفر میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس انداز میں، کس طریقے سے خدمت کی، اور صرف ابو بکر صدیق ہی نہیں بلکہ آپ کے گھرانے اور آپ کے گھر کے ہر فرد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت فرمائی۔ اور اس سفر میں صرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تکلیف نہیں اٹھائی بلکہ آپ کی بیٹی اسماء بنت صدیق نے بھی تکلیف اٹھائی کہ جب ابو جہل اور مشرکین مکہ، مشرکین کے بڑے سرداروں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشان اقدس میں، اپنے گھر میں موجود نہیں ہے، تو اس وقت کے کافر کو بھی اس بات کا یقین تھا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت موجود ہیں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلنے کے بعد مکہ کی سرزمین پر، مکہ کی گلیوں میں، مکہ کی بازاروں میں اور مکہ کی پہاڑیوں میں اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں دیکھا جا سکتا ہے، تلاش کیا جا سکتا ہے، ڈھونڈا جا سکتا ہے، پکڑا جا سکتا ہے، وہ گھر صرف ابو بکر صدیق کا ہوگا۔ وہ گھر کس کا ہوگا؟ ابو بکر صدیق، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور شان پہ قربان جائیں کہ کافر کو بھی یقین تھا کہ اس خطرناک وقت میں اور اس راز و نیاز کے وقت میں اور اس کڑے وقت میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکل چکے ہیں اور گھر میں موجود نہیں ہیں تو آپ کا اگلا قدم کہاں پڑ سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ آپ کا پڑاؤ کہاں ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق کے پاس۔ جناب والا آپ تاریخ کے اوراق کو کنگال کر دیکھیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھ کر دیکھیں، احادیث کو پڑھ کر دیکھیں، سرچ کر کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ مشرکین مکہ نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر میں موجود نہیں پایا، وہاں تو حضرت علی شیر خدا بستر پہ آرام کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانتوں کو قوم تک پہنچانے کے لیے جب یہاں سے مشرک فبہت الذی کفر ہو کر، ناکام ہو کر، نامراد ہو کر، بے بس ہو کر یہاں سے نکلے تو جناب انہوں نے کسی طائف کی وادیوں میں آپ کو تلاش نہیں کیا، کسی حرا کی طرف غار میں آپ کو تلاش نہیں کیا، پہاڑوں کی طرف نہیں گئے۔ اگر آپ کے دشمن مشرکین مکہ نے آپ کو گھر سے نکلنے کے بعد کہیں تلاش کیا تو وہ ابو بکر صدیق کے گھر میں تلاش کی، جو اس بات کی روشن دلیل ہے کہ کافر اور مشرک مانتے نہیں تھے لیکن جانتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا
اگر کوئی یار ہو سکتا ہے، کوئی دوست ہو سکتا ہے، کوئی رازدار ہو سکتا ہے، وہ کون ہو سکتا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ وہ کون ہوگا؟ ابو بکر صدیق۔ وہاں پہ گئے تو جناب دروازہ کھلا، اسما بنت صدیق نے دروازہ کھولا تو ابو جہل نے زبردست طریقے سے اور بہت خطرناک لہجے میں ان سے پوچھا کہ جناب آپ کے ابو کہاں ہیں؟ ان کو پتہ تھا کہ جہاں صدیق ہوگا وہاں محمد مصطفیٰ ہوگا۔ ابو بکر گھر میں موجود نہیں ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ دونوں ساتھ ملے ہوئے ہیں، دونوں ساتھ چل رہے ہیں، دونوں ایک ساتھ موجود ہیں۔ تو پوچھا کہ تمہارے ابا کہاں ہیں؟ اس نے کہا مجھے پتہ کہاں ہے۔ کہاں چلے گئے؟ وہاں چلے گئے جہاں جانا تھا۔ ہے کہاں؟ مجھے کیا پتہ کہاں ہے بھائی۔ کہاں گئے؟ وہیں گئے جہاں جانا تھا۔ تو اس بحث میں ابو جہل نے اسما بنت صدیق کو ایک زوردار تھپڑ مارا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی نے ابو جہل سے، جہالت کے باپ سے تھپڑ کھایا، تکلیف اٹھائی، پریشانی اٹھائی، روئے، آنسو بہائے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کیا۔ غار میں پہنچے تو ابو بکر صدیق نے غار کی صفائی کی، وہ ساری بات آپ سن چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ یہاں پر ایک خوبصورت نقطہ ہے، فرمایا کہ جو ایمان کی حالت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ جو ایمان کی حالت میں اپنے نبی کو دیکھے اسے کیا کہتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں۔ اور جس کو محبت کی نظر سے میرے نبی دیکھیں اسے صدیق کہتے ہیں۔ کہ گود میں آرام فرما رہے ہیں اور اوپر چہرہ ابو بکر صدیق کا ہے، یوں محبت کی نظر سے میرے نبی نے جس کو دیکھا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ابو بکر صدیق۔ جو ایمان کی حالت میں نبی کو دیکھے اسے صحابی کہتے ہیں، اور جس کو میرے نبی اپنی محبت کی نظروں سے دیکھے اسے صدیق کہتے ہیں۔ جب دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر پہنچے تو ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن تو یہاں بھی پہنچ گئے۔ اتنی اونچائی کا ہم نے انتخاب کیا، پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے، غار میں آئے، غار کی صفائی کی، غار میں داخل ہوئے اور یہاں جناب اللہ کی پناہ میں آئے، لیکن دشمن تو یہاں بھی پہنچ گئے۔ ان کے قدموں کی چلنے کی آواز آ رہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک قصہ ہوتا ہے، ایک کہانی ہوتی ہے، اور ایک اس کے راز و نیاز ہوتے ہیں، اس کے نقطے ہوتے ہیں کہ قیامت تک ہمارے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر مبارک اور اس میں آپ کے ساتھ چلنے والے رفیق سفر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خصوصیات، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کے انوارات و تجلیات سے کس طرح نوازا، یہ آپ اس سفر میں سن سکتے ہیں۔ فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ خوف کا مقام ہے، ڈر کا مقام ہے۔ ایک اور مقام بھی ہے جو پہلے گزر چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اللہ تبارک و تعالی قرآن میں بیان فرمایا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخرى قال القها یا موسیٰ فالقاها فاذا ہی حیۃ تسعى قال خذها ولا تخف۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کو، عصائے موسیٰ کو اژدہا بنا دیا، سانپ بنا دیا، اب فرمایا خذها، اب پکڑو اس کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ ہو گئے کہ سانپ کو، اژدہے کو کیسے پکڑوں میں؟
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی زبان میں فرمایا لا تخف، کہ ڈرو نہیں۔ پتہ چلا کہ جو آدمی اپنی ذات کے لیے، اپنے جسم کے لیے، اپنی جان کے لیے ڈر جاتا ہے، خوفزدہ ہوتا ہے، تو قرآن کا لفظ آتا ہے لا تخف، کہ موسیٰ علیہ السلام مت ڈرو، اس کو دوبارہ ہم اپنے حالت میں لٹا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ استعمال فرمایا لا تخف۔ یہاں غار ثور میں بھی خوف کا مقام ہے، ڈر کا مقام ہے، لیکن یہاں جب ابو بکر صدیق نے عرض کیا یا رسول اللہ دشمن تو سر پہ آ گئے، ان کے قدموں کی آواز آ رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ نقل فرمائے ہیں قرآن کی زبانی، وہ کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، لا تحزن، لا تخف نہیں فرمایا، لا تحزن، اے ابو بکر صدیق تو میرا غم نہ کر۔ غم دوسرے کا ہوتا ہے، خوف اپنا ہوتا ہے، ڈر اپنا ہوتا ہے، اور غم دوسرے کا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے اس بات پر مہر لگا دی قیامت تک کے لیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو خوف ہوا تھا، جو ڈرے تھے، اپنے لیے ڈرے تھے، وہاں کوئی اور بندہ تو تھا ہی نہیں کہ جس کو سانپ ڈستا، اور یہاں غار میں دشمن آ گئے تو ابو بکر صدیق بھی خوف زدہ ہو گئے، لیکن قرآن نے اس بات کی شہادت دے دی کہ ابو بکر صدیق کو اپنا کوئی ڈر نہیں تھا، اسے محمد مصطفیٰ کا غم تھا، اس لیے فرمایا لا تحزن۔ قرآن نے الفاظ بدل دیے کہ اے میرے پاک پیغمبر اپنے دوست کو فرما دیجئے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اب غم نہ کھاؤ، اللہ ہمارے ساتھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب قافلہ چل رہا ہے، دریا نیل قریب ہے، پتہ چلا جناب پیچھے سے فرعون اپنا لشکر لے کے آ رہا ہے، پیچھے دیکھا تو فوج ہی فوج ہے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں۔ بنی اسرائیل تو پریشان ہو گئے، اے حضرت آپ نے تو پریشان کر دیا، اب ہم کہاں جائیں گے، اب تو ہم مارے گئے، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کوئی راستہ ہی نظر نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، موسیٰ کلیم اللہ تھے، آپ کے دل میں ذرا برابر اس بات کا کوئی خوف نہیں تھا، براہ راست اللہ رب ذوالجلال سے تعلق تھا۔ کیا فرمایا؟ فرمایا او بنی اسرائیلیو ڈرو نہیں، ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی سیہدین، آگے دریا کی موجیں ہیں، پیچھے فرعون کی فوجیں ہیں، کیا ہوگا؟ فرمایا میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی راستہ بتائے گا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ قرآن کے الفاظ چیک کریں، یہ نہیں فرمایا کہ تم سب کے ساتھ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو لفظ استعمال فرمایا قرآن نے اسے نقل کیا، ان معی ربی سیہدین، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر راستہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ سارے بولو، پھر راستہ دکھایا کہ نہیں دکھایا؟ اللہ نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو راستہ دکھایا، 12 راستے بن گئے سمندر میں، آپ اپنی قوم کے ساتھ پار ہو گئے، فرعون اپنی قوم کے ساتھ غرق ہو گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جب دیکھا لوگ ڈر رہے ہیں تو موسیٰ نے فرمایا ان معی ربی سیہدین، اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے، ابھی مجھے راستہ دکھائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو میرا راستہ ہوگا اسی پہ چلنا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ جناب ابو بکر صدیق آپ پریشان نہ ہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے راستہ دکھائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھے بچائے گا، بلکہ فرمایا نہیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ میرا غم نہ کھا ابو بکر، اللہ ہم سب کے ساتھ ہے، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی معیت میں ابو بکر صدیق کو بھی شامل فرما دیا کہ ابو بکر تم اکیلے نہیں ہو، ہم دونوں اللہ کی پناہ میں ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ ما ظنک، اے ابو بکر تمہارا گمان کیا ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہو، جن کا تیسرا اللہ ہو۔ فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، لہٰذا ہمیں اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے۔ تو لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اے غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ لا تحزن
ان اللہ معنا، غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ قرآن کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لیے خوف زدہ نہیں ہوئے تھے، اپنے نبی کا غم کھائے جا رہے تھے، اپنے نبی کے لیے پریشان تھے، اور جب اللہ کے نبی نے الفاظ استعمال فرمائے قرآن نے وہ بھی بتا دیا کہ اللہ رب ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، اللہ میرے اکیلے کے ساتھ نہیں، ہم دونوں کے ساتھ۔ تو رب ذوالجلال نے اس سفر میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق سفر بنایا، اور اس راستے میں جتنے راز و نیاز ہیں، اس راستے میں جتنے تجلیات ہیں، جتنی روحانیت ہے، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہوئے۔ راستے میں آپ جا رہے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ جناب ایک آدمی آ رہا ہے، اور وہ انجان آدمی ہے، وہ سامنے آیا، اس نے پوچھا ابو بکر یہ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ یہ تمہارے ساتھ دوسرا کون ہے؟ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئے کہ جناب سچ بولتا ہوں تو نبوت کا راز کھلتا ہے، جھوٹ بولتا ہوں تو صدیق کی صداقت ختم ہو رہی ہے، تو کیا کریں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے براہ راست اللہ سے رابطہ کیا۔ رب العالمین نے جملہ ڈالا صدیق اکبر کے دل میں، فرمایا ھذا رجل یہدین السبیل، کہ یہ وہ آدمی ہے جو ہمیں راستہ بتاتا ہے، یہ وہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتا ہے۔ اس نے سمجھا کہ جناب کوئی راستہ بتانے والا ہوگا۔ ابو بکر صدیق نے اپنا جملہ پورا فرما دیا کہ یہ وہی آدمی ہے جو دنیا کا بھی راستہ بتاتا ہے، آخرت کا بھی راستہ بتاتا ہے، جو دنیا کا بھی راستہ بتاتا ہے، جنت کے راستے بھی بتاتا ہے۔ صدیق اکبر کی صداقت بھی برقرار رہی اور نبوت کا راز بھی برقرار رہا۔ تو فرمایا یہ ابو بکر صدیق ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دیگر تمام صحابہ کرام، وہ سیدنا فاروق اعظم ہوں یا سیدنا عثمان و علی ہوں، طلحہ و زبیر ہوں، وہ سارے کے سارے نبوت کے گواہ ہیں، وہ اپنے نبی کے گواہ ہیں۔ لیکن فرمایا اتنا فرق ہے کہ وہ سارے کے سارے نشانیوں کے گواہ ہیں، لیکن ابو بکر صدیق آپ کا عینی گواہ ہے۔ وہ ابو بکر صدیق جو مکہ کی وادیوں میں آپ کے ساتھ تھا، وہ ابو بکر صدیق جو مکہ کے طواف میں آپ کا ساتھ تھا، بیت اللہ کے طواف میں ساتھ تھا، وہ صدیق اکبر جو مکہ کی گلیوں میں ساتھ تھا، مکہ کی پہاڑیوں میں ساتھ تھا، جبل ابو قبیس میں ساتھ تھا، بدر کے میدان میں ساتھ تھا، احد کے پہاڑوں میں ساتھ تھا، خندق کی کھائیوں میں ساتھ تھا، جناب والا ہجرت کے سفر میں ساتھ تھا، غار ثور میں ساتھ تھا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قدم پہ آپ کے سانہ بشانہ چلنے میں آپ کے ساتھ ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اتنا عظیم رتبہ عطا فرمایا، اتنی شان عطا فرمائی کہ جو مکہ اور مدینے میں آپ کا ساتھ تھا وہ آج قیامت تک بھی آپ کے ساتھ ہے، وہ قیامت تک آپ کے ساتھ ہے، کہ اس کا نبی کا ساتھ ہونا رب ذوالجلال کو اتنا پسند آیا کہ قیامت کا ساتھی بنا دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی خوبصورت یکسانیت عطا فرمائی، ایسی محبتیں عطا فرمائیں، ایسی نسبتیں عطا فرمائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ راز شناس نبوت ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں گویا رنگ چکے ہیں۔ آپ چلتے ایسے ہیں جیسے میرا نبی چلتا ہے، آپ بولتے ایسے ہیں جیسے میرا نبی بولتا ہے، آپ گفتگو کا انداز ایسا ہے جیسے میرے نبی کا انداز ہے۔ جناب والا آپ نماز ایسے پڑھتے ہیں جیسے میرے نبی پڑھتا ہے، آپ راستے میں ایسے گزر رہے ہیں جیسے میرا نبی گزرتا ہے، آپ کے معاملات ایسے ہیں جیسے میرے نبی کے معاملات ہیں۔ اسی کو دیکھ کر رب العالمین نے ایسی خوبصورت لائن بنا دی، ایسا خوبصورت نسبت جوڑ دیا، فرمایا کہ میرے پیغمبر کو جب عمر عطا فرمائی رب العالمین نے تو آپ کی عمر تھی 63 سال، ابو بکر صدیق کو عمر دی 63 سال۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جانے لگے تو آپ کو
کو بھی وفات سے پہلے 15 دن بخار آیا، 15 دن پہلے بخار آیا۔ صدیق اکبر کو بھی 15 دن پہلے بخار آیا۔ وفات سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا، میرے صدیق کے سر میں بھی درد ہوا۔ اور تو اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی مماثلت کہ میرے پیغمبر کو زہر یہودیوں نے دیا، صدیق کو بھی زہر یہودیوں نے دیا۔ میرے پیغمبر کو زہر کھانے میں دیا گیا، صدیق کو بھی زہر کھانے میں دیا گیا، اور میرے پیغمبر کو جو زہر دیا گیا اس کا اثر 2 سال کے بعد ہوا۔ صدیق کو جو زہر دیا گیا اس کا اثر بھی 2 سال کے بعد ہوا۔ میرے پیغمبر کے ساتھ کھانے میں جو صحابی شریک تھا وہ اس کھانے کے بعد شہید ہو گیا۔ صدیق کے ساتھ کھانے میں جو صحابی جو آپ کا ساتھی شریک تھا وہ بھی شہید ہو گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہودیوں نے زہر دیا تو ابو بکر صدیق کو بھی یہودیوں نے زہر دیا۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں درد ہوا اسی طرح صدیق اکبر کے سر میں بھی درد ہوا۔ آخری وقت میں جناب میرے پیغمبر نے مسواک کی طلب فرمائی، آخری وقت میں صدیق اکبر نے بھی مسواک کی طلب فرمائی، اور تو اور میرے نبی کے مسواک کو عائشہ صدیقہ نے چبایا اور صدیق اکبر کی مسواک کو بھی عائشہ صدیقہ نے چبایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی خوبصورت مماثلت کسی اور کی نسبت نہیں ہو سکتی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو رب العالمین نے یہ مقام عطا فرمایا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، صدیق نے بھی فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، میرے پیغمبر نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، اور میرے صدیق نے بھی فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز کا خیال کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا گئے آپ کے اوپر جو چادر ڈالی گئی وہی چادر صدیق اکبر کے اوپر ڈالی گئی۔ جس چارپائی پر میرے نبی کا جنازہ رکھا گیا اسی چارپائی پر صدیق اکبر کا جنازہ رکھا گیا، اور جس حجرے میں میرے نبی مدفون ہیں اسی حجرے میں ابو بکر صدیق بھی مدفون ہیں، اور کل قیامت کے دن جس جگہ سے میرے پیغمبر اٹھیں گے اسی جگہ سے ابو بکر صدیق اٹھیں گے۔ جس جانب میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو جائیں گے اسی جانب حضرت ابو بکر صدیق بھی روانہ ہوں گے۔ حشر کے میدان میں جہاں پر محمد مصطفیٰ ہوں گے وہاں پر صدیق اکبر ہوں گے۔ جہاں پل صراط کے بعد جنت میں جانے کے بعد جنت کے دروازے پر جہاں پر محمد مصطفیٰ ہوں گے وہاں ابو بکر صدیق ہوں گے۔ حوض کوثر پر آپ جائیں گے جہاں محمد مصطفیٰ نظر آئیں گے وہیں ابو بکر صدیق نظر آئیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو جام پلا رہے ہوں گے، صدیق بھی اپنے ہاتھ سے جام پلا رہے ہوں گے۔ میرے پیغمبر جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے، صدیق بھی میرے نبی کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے۔ رب العالمین نے یہ خوبصورت نسبت بنا کر قیامت تک آنے والی انسانیت کو بتا دیا کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کرتا ہے حقیقی معنوں میں وہ محمد مصطفیٰ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ جس کی صدیق کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے، جو صدیق کے ساتھ نسبت کو قائم نہیں رکھتا، اس کی محبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ سچی نہیں ہو سکتی، کھری نہیں ہو سکتی، وہ اپنی محبت میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ ساری زندگی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخص کو، جس شاگرد کو، جس جانثار کو اپنے ساتھ رکھا، رازوں میں ساتھ رکھا، سفر میں ساتھ رکھا، دن میں ساتھ رکھا، راتوں کے سفر میں ساتھ رکھا، ہر مقام پر ابو بکر صدیق سے مشورہ لیا۔ آج اگر ہم اس بات کا دعویٰ کریں کہ جناب محمد مصطفیٰ کے ساتھ تو محبت ہے ابو بکر صدیق کے ساتھ نہیں ہے، جو عینی جھوٹ گواہی ہے، اور یہ سچی محبت کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو کسی ایک خاص جگہ تک محدود نہیں فرمایا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی محبت فرمائی کہ رب العالمین نے قیامت تک کے لیے ایک ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں بھی اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر صدیق جیسی محبت نصیب فرمائے کہ تنگی آئے، پریشانی آئے، غم آئے، خوشی آئے، ہر حال میں اپنے نبی کے ساتھ محبت کریں، اپنے نبی کی سنتوں کو اپنائیں، اپنے نبی کے طریقے کو اپنائیں۔ ایسا نہیں کہ جو سنت جناب خوبصورت ہمیں نظر آئے، جو آسان نظر آئے، جو میٹھا نظر آئے، اس سنت کو ہم ادا کریں، اور جس سنت میں پریشانی ہو اس سنت کو چھوڑ دیں۔ ایسا نہیں، ابو بکر صدیق کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہر حال میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ ان کی اداؤں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔